والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حاضرین، پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے متعلق گفتگو ہوئی اور یہ ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا اور حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی بچوں میں اور تجارت میں مصروف رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر نبوت سے قریب ہوتے گئے کئی واقعات ہیں جو رونما ہوئے اور آپ کے ساتھ بھی آپ میں بھی تبدیلی ہوئی اور آسمان میں بھی تبدیلی ہوئی. اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے نبوت کے قریب ہوتے گئے ویسے ہی آپ کو تنہائی پسند آنے لگی. آپ کے لیے تنہائی کو محبوب کر دیا گیا. لوگوں سے کٹ جانا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانا یہ آپ کے لیے محبوب کر دیا گیا. صحیح بخاری کے اندر دوسری حدیث اسی حوالے سے عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے تاج رکھے جانے سے پہلے ہی آپ کو تنہائی پسند ہونے لگی. آپ کیا کرتے تھے؟ آپ غار حرا جاتے تھے. یہ غار ہے جو اونچائی پر واقع ہے، چڑھنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جاتے تھے اور وہاں جا کر آپ عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے. وہ کون سی عبادت تھی؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ دین ابراہیمی سے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور بعض نے کہا کہ آپ غور و فکر کرتے تھے کہ میری قوم کے جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلط ہے. آپ کے لیے بتوں کی بغض کو آپ کے دل میں بھر دیا گیا تھا، آپ بتوں کو سخت ناپسند کرنے لگے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پانے والے صرف آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہی نہیں تھیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی تربیت میں لے لیا تھا اور آپ ان کو پالتے تھے اور پرورش کرتے تھے، چونکہ چچا نے آپ پر احسان کیا تھا اور آپ کی پرورش کی تھی. تو یہ آپ کے اخلاق رہے کہ جب آپ کا نکاح ہوا اور آپ تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی برکت دی اور آپ بے نیاز ہو گئے، آپ نے اپنے چچا کو نہیں بھولا. آپ اپنے چچا کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنے بچے کو مجھے دے دیجئے، میں اس کی پرورش کروں گا. چنانچہ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کے حوالے کیا، وہ آپ کے گھر میں پرورش پانے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی آپ پہ احسان کرتا ہے آپ کو بھی چاہیے کہ اس احسان کا بدلہ چکائے. کوئی بھی احسان آپ کے ساتھ کرتا ہے کسی بھی ناحیے کا تو اس احسان کو بھولنا نہیں چاہیے. آپ جس قدر ادا کر سکتے اس احسان کو چکائیے، یا نہیں تو کم از کم جزاک اللہ خیرن کہیے. یہ بھی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لے لیا. وہیں پر حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ کی پرورش میں تھے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں ذکر کیا ہے کہ زید یہ اپنے گھر والوں میں تھے، لیکن کسی نے ان کو چوری کر لیا اور مکہ میں لا کے بیچ دیا. حضرت خدیجہ کی کسی رشتہ دار نے خریدا اور خدیجہ کو ہدیے میں دے دیا. حضرت خدیجہ نے آپ کو ہدیے میں دے دیا. لیکن جب ان کے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ بچے کو چوری کر لیا گیا، وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ جس لڑکے کو لے کے پال رہے ہیں وہ ہماری اولاد ہے، آپ ہمیں واپس کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اختیار دے دیا. تو زید نے آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی کردار کی وجہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کو بھی ٹھکرا دیا. کہا کہ ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ ہی کے ساتھ رہوں گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ زید میرا بیٹا ہے. اس وجہ سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بت پرستی سے بیزار تھے، آپ اپنے گھر والوں کی بھی تربیت کیسے کر رہے تھے. زید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ آپ نبی نہیں بنائے گئے، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. وہاں پر مشرکین نے طواف کی جگہ پر 2 بتوں کو رکھ دیا تھا، ایک کا نام اساف تھا، ایک کا نام نائلہ تھا. 2 مورتیاں رکھ دی تھیں اور طواف کرتے ہوئے لوگ اسے چھوا کرتے تھے. زید کہتے ہیں کہ میں بھی طواف کر رہا تھا، میں نے بھی ہاتھ لگا دیا، آپ نے کہا لا تمسہ، کہا کہ زید اسے ہاتھ مت لگاؤ. زید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے سوچا پھر لگا کے دیکھتا ہوں کیا کہیں گے.
پھر طواف کے دوران پھر میں نے ان بتوں کو ہاتھ لگایا، آپ نے کہا علم تنہان، آپ ناراض ہو گئے، آپ نے کہا میں نے منع نہیں کیا کہ ان چیزوں کو چھونا نہیں چاہیے۔ حضرت زید کہتے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نبی بنائے جانے سے پہلے ایک وقت گزارا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ نے پوری زندگی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ ان سے بیزار تھے اور آپ کے دل میں ان کا بغض بھر گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہوتے چلے گئے اور آپ غار حرا میں جاتے تھے اور سامان کھانے پینے کا لے جاتے اور وہاں پر غور و فکر کیا کرتے تھے، اصلاح کے لوگوں کی اصلاح کی فکر کیا کرتے تھے۔ اسی معنی میں قرآن مجید نے کہا الم یجدک یتیما فآوی، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی، ووجدک ضالا فہدی، آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ کو ہدایت کی تلاش تھی، ہدایت کی حرص تھی، آپ جانتے تھے کہ بت پرستی غلط ہے، آپ جانتے تھے کہ یہ شراب اور یہ زنا خراب اور غلط چیز ہے، آپ کی خواہش تھی، آپ کو ہدایت کی تلاش تھی، ہم نے آپ کو ہدایت دی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا تاج رکھا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جو دو باتیں جو قابل غور ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہی ایسا ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر پہرا بڑھا دیا، آسمانوں پہ پہرا بڑھا دیا گیا اور اس کی نگرانی کو سخت کر دیا گیا۔ ہوتا کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، دیگر روایتیں موجود ہیں بخاری وغیرہ میں، کہ پہلے جنات آسمانوں تک جاتے تھے اور وہاں پر فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے، اور سن کر جو جادوگر اور کاہن ہوتے تھے ان کے پاس خبریں لایا کرتے تھے۔ ان کی سننے کی مخصوص جگہیں ہوتی تھیں، اس لیے کہ بعض ملائکہ لکھنے پر مامور ہوتے تھے اور ان کے آپس میں گفتگو ہوا کرتی تھی، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک باتیں پھیلتی تھیں، لوگوں سے متعلق فیصلوں کا فرشتوں کو علم ہوتا تو جنات اسے سن لیتے تھے اور آ کر کے کاہنوں کو بتا دیتے تھے۔ لیکن جیسے آپ کی نبوت کا زمانہ قریب ہوا، آسمان پہ پہرا بڑھا دیا گیا اور کسی جن کو آسمان کی کسی بات کی سننے کی اجازت نہیں تھی۔ جیسے ہی کوئی جن وہاں پر جاتا، ستارے اس کے پیچھا کرتے اور اس کو جلا دیتے تھے۔ چنانچہ شیطان اور ابلیس کے پاس جنات نے کہا کہ پتہ نہیں، پہلے کے جیسا معاملہ نہیں ہے، آسمان تک جا سکتے تھے اب جا نہیں سکتے، وہ شہاب ثاقب ہمارا پیچھا کرتے ہیں۔ تو ابلیس نے کہا یقین جانو کہ زمین پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش ہونے والا ہے، بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی فوج کو پھیلا دیا، جاؤ مشرق و مغرب میں ڈھونڈو اور معلوم کرو کہ آخر ایسی کون سی بات ہے۔ اسی حوالے سے جنات کے قبائل پھیل گئے اور تلاش کرنے لگے۔ پھر انہیں علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، اس لیے آسمانوں کے پہرے کو بڑھا دیا گیا۔ پھر ابلیس کو بتایا گیا، ابلیس نے کہا یہی وجہ ہے کہ آسمان کا پہرا بڑھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمان کی نگرانی کو سخت کر دیا گیا اور وحی کی حفاظت کی گئی کہ جنات اس میں دخل اندازی نہ کر سکیں، وحی کو محفوظ کر دیا گیا۔ اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو اپنی جاری رکھا۔ آپ جب 38 سال کی عمر کے ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ اور معاملات بھی ہوتے تھے کہ آپ کچھ روشنی دیکھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ کو اچانک آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی روشنی آتی تھی، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جو آپ کے گھر میں پرورش پا رہے ہیں، اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے نبی بنائے جانے سے قریب کا واقعہ ہے کہ جب آپ کہیں پر جاتے تھے تو درخت آپ کو سلام کرتے تھے، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی روشنی آ جاتی ہے اور آپ کو پتھر سلام کرتے ہیں، جہاں سے آپ گزرتے ہیں وہاں سے آپ کو سلام کی آواز آتی ہے، آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی اس عبادت کو جاری رکھتے ہیں۔ جب آپ 40 سال کی عمر کے ہو گئے اور آپ غار حرا میں موجود تھے، اسی وقت فرشتہ نمودار ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ، آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے نے مجھے پکڑا اور زور سے دبوچا اور کہا پڑھو. آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں پڑھنا نہیں جانتا. دوبارہ فرشتے سے اتنا دبوچا کہ آپ نڈھال ہو گئے. پھر کہا پڑھو، آپ نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر فرشتے نے کہا، جبریل نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابتدائی 6 آیتیں نازل کی گئیں اور وہ فرشتہ وہاں سے رخصت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب معاملات پیش آ رہے تھے. جب فرشتہ آیا اور اس نے آپ کو دبوچا اور آپ کو یہ 6 آیتیں سکھائیں، آپ گھر گئے اس حال میں کہ آپ کے جسم پہ کپ کپی تاری تھی، اور آپ گھر گئے جا کر آپ نے خدیجہ سے کہا زملونی زملونی. آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. آپ اوڑھ کر کے لیٹ گئے. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سبحان اللہ ایک ایسا کردار ادا کیا جو ایک نیک خاتون کا کردار ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا آئی اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا کلا. خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی نے پوری تفصیل بتائی. آپ نے کہا مجھے میری جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے. تو خدیجہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، لا یخزیک اللہ ابدا. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. اور اس موقع پر خدیجہ نے رضی اللہ عنہا آپ کی 6 صفات بیان کی. بخاری میں 5 اور مسلم کے اندر ایک اور صفت کا اضافہ ہے. 6 صفات بیان کی. اہل علم کہتے ہیں یہ 6 صفات آپ کی اس 40 سالہ زندگی کی تعبیر ہے. ان 40 سالہ زندگی کو اگر کوئی مختصر الفاظ میں جاننا چاہتا ہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ان 6 جملوں پر غور کرے. خدیجہ نے کہا رضی اللہ عنہا جو بیوی ہے، جو جانتی ہے کہ شوہر کیسا ہے. اس لیے آپ دیکھیے حدیث میں آپ نے فرمایا بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوتا ہے. اس لیے کہ باہر جب ہم جاتے ہیں ہم سب سے اچھی ملاقات ہی کرتے ہیں، مسکرا کر کے ہی ملتے ہیں. باہر کے لوگ صرف ہمارے اخلاق کا ایک ہی حصہ دیکھ پاتے ہیں جو اچھا حصہ ہوتا ہے، لیکن جن کے ساتھ ہم گھروں میں رہتے ہیں وہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے واقف ہوتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا جو بیوی ہیں آپ کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ شادی کی تھی، 15 سال آپ کے ساتھ رہی ہیں، اور ان کو علم تھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. کہتی ہیں آپ گھبرائیں نا، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھتے ہیں، آپ نے رشتوں کو جوڑ کر رکھا. جب آپ بکریاں چراتے تھے تب بھی آپ نے جوڑ کر رکھا، جب آپ نے تجارت شروع کی ملک شام جاتے تھے آپ نے تب بھی جوڑ کر رکھا، آپ نے کبھی رشتے کو نہیں توڑا ہے. انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو بوجھ میں دبا ہوا ہو آپ اس کی امداد کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہم میں سے کسی نے ایسا اس کے ساتھ زندگی میں ہوا ہو کہ کوئی بوجھ اٹھا کر جا رہا ہو ہم نے اس کی مدد کی ہو؟ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں تحمل الکل، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، آپ نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے تجارت میں جھوٹ نہیں بولا، معاملات میں جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ کے زبان سے جھوٹ نہیں نکلا. وتکسب المعدوم، اور آپ جو کمانے کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کا خیال رکھتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کی زندگی سنی ہے وہ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا خیال رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی اولاد کا بھی خیال رکھا. تکسب المعدوم، جو نہیں کما سکتے آپ ان پہ خرچ کرتے ہیں. اور کہا وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں آپ. اور چھٹی بات کہی وتعین علی نوائب الحق، اور جہاں حق کی بات ہوتی ہے آپ ہمیشہ مددگار ہوتے ہیں اور سب سے آگے ہوتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان 6 کلمات سے آپ کی تعریف کی، اور یہ جو تعریف ہے یہ آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے، 40 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پیش کیا. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اس پہ اکتفا نہیں کیا. ان کے رشتہ دار ایک شخص تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا. ورقہ بن نوفل یہ وہ شخص تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور وہ جاہلیت میں عیسائی ہو چکے تھے اور عبرانی زبان سے واقف تھے، عبرانی زبان کا ان کو علم تھا. ورقہ بن نوفل
ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی خدیجہ اور جا کر کے کہا پوچھئے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کو تفصیل بتائی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو ورقہ نے کہا بن نوفل هذا الناموس الذي انزل على موسى، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اتر چکا ہے، جو غار میں تمہارے پاس سے آیا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اتر چکا ہے۔ اور اس کے بعد ورقہ کہتے ہیں، اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ ورقہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور آنکھیں بھی ان کی چلی گئی تھی، نابینا ہو چکے تھے، انتہائی درجے کی بڑھاپے میں جا چکے تھے۔ اس موقع پر ورقہ نے کہا کاش کہ میں نوجوان ہوتا، طاقتور ہوتا، جبکہ آپ کی قوم آپ کو بستی سے نکالے گی، اگر مجھے وہ وقت ملے لَأَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، میں آپ کی بہت مضبوط طریقے سے مدد کروں گا۔ کاش کہ مجھے اتنی زندگی ملے، کاش کہ مجھے اتنی عمر ملے جب آپ کی قوم کے لوگ آپ کو نکالیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری قوم کے لوگ مجھے نکالیں گے، جو قوم آپ کی تعریف کرتی ہے، جو آپ کو سچا کہتی ہے، کیا وہ مجھے میرے شہر سے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا جو بھی شخص وہ بات لے کر اٹھتا ہے جو تم لے کر اٹھو گے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا اگر مجھے وہ اتنی عمر ملے میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن روایت موجود ہے کہ حضرت ورقہ کو عمر نہیں ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو وہ پا نہیں سکے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ورقہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل فرمایا۔ ورقہ جنہوں نے آپ کی رسالت کو نہیں پایا لیکن توحید پر رہے، اور جب آپ کی رسالت نبوت کا علم ہوا کہا میں آپ کی امداد کے لیے تیار رہوں گا اگر اللہ مجھے عمر دے، لیکن وہ پا نہیں سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی کہ ورقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا۔ جاہلیت میں بعض ایسے لوگ تھے جو لوگ کے بت پرستی سے بیزار تھے اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے اور حق کی تلاش میں تھے۔ انہی میں سے ایک نام زید، ان کا نام آتا ہے زید بن عمرو بن نفیل۔ یہ وہ شخص ہیں جو مکہ میں رہتے تھے، ہدایت کی تلاش میں ملک شام گئے، عیسائی علماء سے ملاقات کی، یہودی علماء سے ملاقات کی، کہا کہ میں اس دین میں آنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے اللہ راضی ہو۔ جب ساری باتوں کا جائزہ لیا انہیں بتایا گیا کہ تمہارے لیے ایک ہی دین ہے، وہ ابراہیم کا دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یعنی دین ابراہیم کے بارے میں بعض لوگوں کو پتا تھا کہ ابراہیم کا اصل دین یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہونی چاہیے۔ جب زید کو معلوم ہوا، مکہ واپس آئے، سارے قریش کے لوگوں سے کہتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ اس زمین پر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ابراہیم کے دین پر قائم ہو، ان بتوں سے میں بیزار ہوں۔ اسی وجہ سے روایت موجود ہے بخاری کے اندر کہ ایک دسترخوان پر زید اور اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں دی گئی، آپ کو رسول نہیں بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک مقام ایسا آیا جس میں ایک دسترخوان پر اللہ کے نبی بھی ہیں اور زید بن عمرو بن نفیل بھی ہیں۔ جب کھانے پر گوشت رکھا گیا، دسترخوان پہ گوشت رکھا گیا، زید نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ تم جو بتوں پہ ذبح کرتے ہو میں وہ کبھی نہیں کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں زید نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بھی آپ کی نبوت کو نہیں پایا، وہ بھی انتقال کر گئے، لیکن ایک دسترخوان پہ جمع ضرور ہوئے۔ ان کے بارے میں بعض ایسے لوگ جو ہدایت کے متلاشی تھے اس زمانے میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر قائم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور وہ ورقہ کے پاس گئے، ورقہ نے جب آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں فرشتہ ہے جو آپ پہ نازل ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خبردار کر دیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کچھ دنوں تک آپ پر کوئی وحی نہیں اتری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہا کرتے تھے کہ میرے پاس جو فرشتہ آیا پھر اس کے بعد لوٹ کر کوئی نہیں آیا۔
اور 6 آیتیں آپ کو بتائی گئیں، اس کے بعد کسی چیز کا آپ کو علم نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک پریشان رہے، صبر کرتے رہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی کا نزول ہوا، پھر وہاں اس وحی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رسالت کا تاج رکھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم منصب کے لیے منتخب کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور آپ اللہ کی قضا پر راضی ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صبر کرنے والے، تحمل کرنے والے اور خیر کے نشر کرنے کے حریص ہوا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جب دوسری مرتبہ شروع ہوا، اس کے بعد آپ کو رسالت سے نوازا گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کے حوالے سے دیگر آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہود و نصارہ کو آپ کے بارے میں اچھی طرح علم تھا، جیسے کسی کو اپنی اولاد کے بارے میں علم ہوتا ہے، ویسے یہود و نصارہ کو آپ کے بارے میں علم تھا۔ آسمانی کتابیں جتنی اتری ہیں ان سب کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے اور حدیث کہتی ہے جتنے رسول اور انبیاء گزرے ہیں ہر ایک سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا، وہ عہد یہ ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد کو بھیجا جائے تو تم پہ فرض ہوگا محمد کی اتباع کرنا اور محمد کی تائید کرنا۔ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی وجہ سے آپ سے پوچھا گیا آپ کی ابتدا کے بارے میں، آپ کے نبی آپ کب بنایا گیا؟ آپ نے کہا مجھے اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا گیا، میری نبوت اور رسالت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے آپ کے حوالے سے فیصلہ کر دیا تھا آپ کو رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کیا جائے گا، اور آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن علماء یہود نے، علماء نصارہ نے اس میں تبدیلیاں کر دی، اس میں حذف و اضافہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی کچھ کتابوں کے اندر آپ کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ آپ تورات کی بات کریں، تورات سامرا، اس میں آپ کے نام کے ساتھ صراحت ہے کہ محمد نامی نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ انجیل میں پوری صراحت کے ساتھ ذکر تھا جو حقیقی انجیل تھی، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا، عیسیٰ نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک رسول اور نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ انجیل میں بھی یہ ذکر تھا، لیکن انجیل میں تحریف کر دی گئی۔ جو 4 مشہور انجیلیں ہیں ان میں سے انجیل برنابس، جسے انجیل برنابا کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ذکر موجود ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انجیل برنابس پر علماء نصارہ نے اعتراض کیا، حکومتی پیمانے پہ پابندی کر دی گئی، اس کے چھاپنے کو ممنوع قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا اور وہ انجیل بھی لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی جسے انجیل برنابس کہا جاتا ہے، جس میں صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود تھا۔ اور زبور کے اندر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے زبور میں آپ کا نام دیکھا، لیکن دوسرے نسخے منگوا کر دیکھے اس میں آپ کا نام نہیں تھا، دوسرے نسخے میں آپ کا نام نہیں تھا، یعنی وہاں پر بھی علماء نے اس میں حذف و اضافے کر دیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ انجیل کے اندر خاص طور پہ انجیل یوحنا میں آپ کو فارقلیط کہا گیا ہے۔ فارقلیط تعریف کیا ہوا کے معنی میں آپ کو اس نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ہندو مذہب اور ہندو کتابیں، اگرچہ کہ ہندو کتابیں آسمان سے نہیں اتاری گئی ہیں، یہ آسمانی کتب نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کتابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اس لیے جیسے ہم نے کہا ہر نبی سے عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی اگر ظاہر ہو تو آپ کو ان کی پیروی کرنی ہوگی، آپ کو ان کا ساتھ دینا ہوگا، لہٰذا ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی آپ کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شجر اور حجر کو
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے پہرے کو بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نبوت اور رسالت کے دلائل کو قائم کر دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے, تاریکیوں سے وہ روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے. اس نبی کی نبوت کو کون جھٹلائے گا جس نبی کی صداقت کے لیے آسمانی کتابیں گواہی دیتی ہیں, قرآن گواہی دیتا ہے, اور یہ سارے دوسرے دلائل گواہی دیتے ہیں آپ کے وجود پر, آپ کی صداقت پر, آپ کی حقانیت پر. آپ کی نبوت کو جھٹلانا یہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری حجت کو مکمل کر دیا ہے. اسی کے ساتھ آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ پر وحی اتاری گئی پہلی کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو کیوں پڑھنا نہیں آتا تھا؟ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. کیوں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کے نبی آپ لکھ نہیں سکتے, آپ پڑھ نہیں سکتے. کیوں؟ اگر ایسا ہو اذا لارتاب المبطلون, کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جاننے والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے اوپر شک کرنے لگتے کہ قرآن کو آپ ہی نے لکھ لیا ہے. آپ کے بارے پورا مکہ جانتا تھا کہ آپ نے کسی کی شاگردی نہیں کی ہے, آپ نے کسی سے علم نہیں سیکھا ہے, آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے. اس کے باوجود آپ کا جو کلام تھا, آپ پر جو قرآن اتارا گیا, اتنا فصیح اور بلیغ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے. نہ یہ شعر شاعری ہے, نہ یہ کہانیاں ہیں. ایسا کلام کہ شعراء بھی حیرت زدہ ہو گئے. یہ آپ کے لیے معجزہ ثابت ہوا. کسی آدمی کو پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو یہ عیب ہے, لیکن آپ کے حق میں یہ معجزہ ثابت ہوا اور آپ کے حق میں یہ اعزاز ثابت ہوا کہ ایسا شخص جسے کچھ نہیں آتا ہے اس پر ایسا کلام اتارا گیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح رکھا کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن آپ کو اللہ نے وہ علم دیا کہ دنیا میں کسی شخص کو اتنا علم نہیں ہے, اور کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا علم نہیں دے گا. یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے. آپ نے قرآن مجید کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں, آدم کے واقعات, نوح کے واقعات, ابراہیم کے واقعات, موسیٰ علیہ السلام کے واقعات. سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کس یہودی کے پاس گئے تھے اور موسیٰ کا واقعہ سنا تھا؟ کس عیسائی کے پاس گئے, عیسیٰ کا واقعہ سنا تھا؟ کس کے پاس آپ گئے تھے؟ لیکن آپ کے اوپر جو کلام اترا اس میں آدم سے لے کر آپ کے زمانے تک اللہ تبارک و تعالی جہاں سے چاہا وہاں کے واقعات رکھے. انسانی جسم کے حوالے سے, افق کے حوالے سے, سورج اور چاند کے حوالے سے, اور ماؤں کے رحم کے متعلق, اور سمندروں سے متعلق, اور جانوروں سے متعلق تفصیلات بیان کی. یہ بتاتا ہے کہ اسی رب نے آپ کو اطلاع دی ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. آپ نے کبھی کسی کی شاگردی نہیں کی, پورا مکہ اس بات سے واقف ہے, لیکن آپ کے کلام نے سب کو مبہوت کر دیا. یا آپ کے حق میں معجزہ ثابت ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب رسالت کا تاج رکھا گیا اس کے بعد آپ پہ کیا ذمہ داری عائد ہوئی, اور آپ نے کیسے دعوت کا آغاز کیا, اور آپ کن مشاکل کی آپ نے مواجہہ کیا, کن مشاکل کو ان کا ذکر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.